الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 12 نومبر 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 120 ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ پھر یوٹیوب سے بھی رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ صرف کیٹیگری ڈیفائن کریں گے، ویڈیو ایڈز ہماری مرضی سے چلیں گے، آپ یہ بھی ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ یہ والا ویڈیو ایڈ چلے گا یہ نہیں چلے گا۔ ونس آپ نے صابن کو ٹک کر دیا، اب صابن کے اوپر ہم نے عورت کو دکھانا ہے، کپڑوں میں دکھانا ہے، بغیر کپڑوں کے دکھانا ہے، یا مرد کو دکھانا ہے، یہ ہماری مرضی ہے۔ یا تو ہونا کہ ہمیں وہ کہیں کہ یہ آپ ذرا اشتہار دیکھ لیں، یہ آپ چلا سکتے ہیں تو آپ ٹک کر دیں، نہیں، صرف کیٹیگری کو ٹک کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہم نے پھر پہلے دن ڈیسائیڈ کیا کہ یہ بالکل فضول حرکت ہے۔ رہے جو امیجز ہیں یا پلے کارڈز کی شکل میں چھوٹے چھوٹے اشتہارات ہیں، وہ چونکہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر عموماً 99% ایسا ہوتا ہے کہ کسی عورت کی یا مرد کی تصویر نہیں ہوتی، بلکہ وہ جس چیز کا اشتہار ہے اسی کے بارے میں انگریزی میں لکھا ہوتا ہے، وہ جگہ ہی اتنی ہوتی ہے، وہ عورت کو تو اس میں دکھا نہیں سکتے۔ البتہ جب آپ اس کو کلک کریں تو وہ کسی ویب سائٹ پہ لے جائے گا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ باقی وہ ڈسپلے میں نہ تو اس کی وجہ سے ویڈیو ٹوٹتی ہے، اس کی کنٹینیوٹی بھی نہیں ٹوٹتی، وہ پیرلل میں چلتے رہتے ہیں اشتہار، اور ویڈیو آپ کی ڈسٹرب نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم نے اس وقت اس کو الاؤ کیا، اور باقی سٹوڈنٹس کو بھی اسی درجے تک الاؤ کیا کہ ویڈیو ایڈز آپ نے نہیں چلانے۔ اب میں وہ اینڈ پہ 8 گائیڈ لائنز جو ہیں اس حوالے سے وہ ڈسکس کروں گا، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔ گائیڈ لائن نمبر 1، ہم نے ہر شخص کو یہ الاؤ کیا ہے کہ وہ ہماری اجازت کے بغیر ہماری ویڈیوز کو اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کر سکتا ہے۔ کسی کو ہم سٹرائک نہیں بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شرط صرف یہ ہے کہ ہماری گائیڈ لائنز کو فالو کرے، کلپ جو کاٹے وہ اپنا ہی کلپ کاٹے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی چینل نے بڑی محنت سے اس پہ حوالے لگا کے کلپ اپلوڈ کیا اور آپ کاپی پیسٹ کر کے ادھر چڑھا دیں، یہ بالکل ایک گری ہوئی حرکت ہے، اور یوٹیوب کی دنیا میں یہ علمی خیانت ہے۔ تھم نیل بھی آپ اپنا بنائیں، تھم نیل کے اوپر بہت ٹائم لگتا ہے، ایک بندے کی محنت ہوتی ہے۔ آپ کو دین کے کام کا اتنا شوق ہے تو تھم نیل بنانا سیکھ لیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ویڈیو کلپس کاٹنا یا ان پہ ریفرنس لگانا یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن یہ نہ کریں کہ کسی چینل سے آپ اٹھا کے اسی طریقے سے اس کا کلپ بنا کے اپلوڈ کر دیں اور تھم نیل بھی وہاں سے کاپی کریں۔ تو تھم نیل اپنا بنائیں، کلپ اپنا کاٹیں، کسی کا کلپ یوز نہ کریں، اور کلپ آپ مین چینل سے ڈاؤن لوڈ کر کے اسے کاٹ کے اپنا تھم نیل لگا کے اپلوڈ کریں۔ گائیڈ لائن نمبر 2 وہ ہے کہ جو تھم نیل آپ نے بنانا ہے اس کے اوپر کوئی بھی بےہودہ ورڈز استعمال نہیں کرنے، نہ سیکس سے ریلیٹڈ اور نہ اس طرح کے کہ جس کے اوپر کوئی مناظرے کا لفظ لکھا ہوا ہو، علمی چھترول جس طرح یہ علماء کا کام ہے لکھنا، یا علماء کی تصاویر لگانا ان کی شکلیں بگاڑ کے۔ نہیں، ہمیں شکل سے کوئی اختلاف نہیں، شکل تو اللہ نے بنائی ہوئی ہے، ہمیں اختلاف ہے کرتوتوں سے۔ تو کرتوت کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کسی کی شکل بگاڑنا ضروری نہیں ہوتا۔ اس طرح کی کوئی حرکت تھم نیل کے ساتھ کوئی نہ کرے، تو کوئی گندے الفاظ، گندی تصویر یہ لگانے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ گائیڈ لائن نمبر 3 وہ ہے کہ آپ نے ویلیو ایڈیشن ضرور کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کسی کا کلپ چوری کیا اور چڑھا دیا، نہیں، آپ کلپ ڈاؤن لوڈ کریں مین چینل سے، اس میں ویلیو ایڈیشن کریں۔ ویلیو ایڈیشن کیا ہے کہ جو میں نے اس میں بولا ہوا ہے اس کے ریفرنس ڈسپلے کریں۔ ہمارے کریٹیکل جو ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ہیں ان کے حوالے لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جو میرے یہ پبلک سیشن ہوتے ہیں جس میں میں فی البدی 70-80 سوالات کے بھی جواب دے رہا ہوتا ہوں، ان میں کئی ایک ہیں جو میں صرف بولتا ہوں کہ یہ بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے، قرآن پاک میں یوں آیا، لیکن وہ ڈسپلے نہیں ہوتے، کیونکہ اگر وہ ہم کام کریں تو بھائی پوری ایک آفس کھولنا پڑے گا اور پھر بھی محنت مجھے ہی کرنی پڑے گی۔ تو صرف ہم کریٹیکل ٹاپکس کے اوپر ویڈیو چڑھا دیتے ہیں، جو باقی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ آلریڈی چونکہ مین ٹاپکس میں کور ہوتی ہیں دوسری ویڈیوز میں، اس لیے ہم ان کے ریفرنس نہیں لگاتے۔ تو آپ وہ نیکی کریں، اور اس طرح کے کام جو لوگ کر رہے ہیں میرے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ گائیڈ لائن نمبر 4
وہ ہے کہ میرے بھائیو 24 گھنٹے میں ایک ہی کلپ اپلوڈ کریں. یہ جن لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نا کلپ بنا بنا کے مارکیٹ میں پھینکنے کا، 8-8 گھنٹے کے بعد شروع میں 2-4 کلپس کے اوپر ویورشپ آئے گی، پھر لوگ تنگ آ جائیں گے. مجھے بتائیں سینکڑوں بلکہ ہزاروں چینلز بن چکے ہیں، اور ہمارے جو ڈیڈیکیٹڈ سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے تو سارے چینل سبسکرائب کیے ہوئے ہیں. اگر ایک چینل 4 روزانہ اپلوڈ کرے گا تو وہ آپ کا ایک ہی دیکھیں گے، باقی چھوڑ دیں گے. اور یہ اتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ اس وقت نام لیے بغیر پاکستان میں ایسے چینلز ہیں مذہبی جن کے سبسکرائبرز جو ہیں وہ 4 ملین 5 ملین ہے، لیکن ویورشپ 4 سے 5 ہزار ہے. گائیڈ لائن نمبر 5 کہ یہ جو آپ لوگ بعض نشید پیچھے لگاتے ہیں، ماؤتھ ساؤنڈز لگاتے ہیں، وہ ایک دفعہ نا ہیڈ فون لگا کے خود سن لیا کریں کہ اس میں نشید ہی سنائی دے رہی ہے، ایک میری آواز بھی آ رہی ہے. اتنا اونچا نشید لگایا ہوتا ہے کہ کوئی ہیڈ فون لگا لے تو اس کو صرف نشید ہی سنائی دے گا، میری آواز نہیں آئے گی. تو یہ بڑی بیوقوفی کرتے ہیں. بلکہ اب تو سافٹ ویئر میں یہ بھی آ گیا ہے کہ جتنی دیر وہ اسپیکر بول رہے ہیں نا اتنی دیر وہ نشید آٹومیٹیکلی آواز اس کی کم ہو جاتی ہے. جو بیچ میں خاموشی والا گیپ آتا ہے اس میں وہ نشید چلتا ہے. تو وہ سافٹ ویئر یوز کریں. اچھا، اور وہ یوز کریں تب بھی آپ نے اپنا کلپ بنا کے ہیڈ فون میں ایک دفعہ سننا ہے، اس نیت سے کہ جب یہ کلپ کوئی لگائے گا تو اسے نشید کی آواز آ رہی ہے یا انجینئر صاحب کی آ رہی ہے. 3-4 بار چیک کریں، 2-3 بندوں سے کروائیں، اس کے بعد آپ اپلوڈ. گائیڈ لائن نمبر 6 وہ ہے میمز کے حوالے سے، کیونکہ آج کل میمز تو بڑی دیکھی جا رہی ہیں. میمز تو وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں جن کا ریلیجن سے کوئی لینا دینا نہیں. تو دعوت میں ایک بہت بڑا کردار ہے میمز کا، لیکن اس میں کسی عورت کو دکھانا، کوئی گالی دکھانا، تو میرا تو اعلان برات ہے، یہ کوئی میم نہیں ہے. یہ تو آپ نیکی کے بجائے گناہ ہی کما رہے ہوں گے، اور میں اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا. البتہ جو ہلکا سا کوئی میوزک پیچھے آ جاتا ہے اس کے اوپر کوئی شرع گرفت والا معاملہ نہیں ہے، وہ معاملہ بالکل الگ ہے. لیکن جان بوجھ کے پیچھے گانے بھرنا یا اس طرح کا کام کرنا، یا کسی عالم کی وہ ویڈیو ہے ہی نہیں ہے. اب الیاس قادری صاحب کی ایک ویڈیو کے پیچھے کسی نے گانا بھر کے ان کو وہ وجد کی حالت میں دکھایا، حالانکہ وہ نعت کے اوپر وجد کر رہے تھے، اور اس کے اوپر لوگوں نے، علماء نے ویڈیوز تک بنا دی، اس کی میمز بھی لوگوں نے بنائی. یہ بالکل زیادتی والی بات ہے. دوسرا، کسی عالم کی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ویڈیو یوز نہیں کرنی کہ بعد وہ کچھ اور کر رہا تھا، آپ نے جان بوجھ کے اسے ڈی فیم کرنے کے لیے نا اس کا ایک حصہ کاٹ کے نا اس پہ چڑھ دوڑے. یہ کام نہیں کرنا. اور میری ویڈیوز بھی آپ جو اپلوڈ کرتے ہیں میمز میں یا میمز کے علاوہ، کوشش کیا کریں پورا ٹاپک کور ہوا ہو. یہ نہیں ہے کہ آدھی بات ہے. تو یہ والی بیوقوفی نہیں آپ نے کرنی، پوری بات جائے، بیلنس بات جائے. اور وہ اتنا خطرناک کھیل ہوتا ہے کہ چونکہ میں نے تو معاملات کو بالکل بیلنس کر کے چلنا ہوتا ہے. اس طرح کے کام آپ قرآن کے ساتھ کریں نا، مثلا کہ قرآن سے میں وہ ساری باتیں اٹھاؤں جو یہودیوں کو اللہ نے کرٹیسائز کیا ہے کہ ان کو ہم نے بندر اور خنزیر بنا دیا، یہ ہے، یہ ہے، اور اینڈ پہ میں عنوان یہ بنا دوں یہودی اللہ کی نظر میں، تو بڑی سخت زیادتی ہے. سورہ بقرہ میں تو 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تو یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی تھی. یہ بھی تو وہی خدا کہہ رہا ہے. تو یہ حرکت میمز میں آپ نے بالکل نہیں کرنی کہ کسی کی آپ اس طریقے سے کوئی یعنی بےہودگی والا معاملہ کریں. علمی رد کریں، علمی رد. اور اس کے رد میں بھی جو ویڈیو بنائے نا تو کم از کم پورا جواب دیں اس کا، جو وہ مطلب اس نے بات کی ہوئی ہے اس کا میں نے جو جواب دیا وہ پورا اس میں ساتھ ڈالا کریں. ایک ٹکڑا ڈال کے تو مذاق اڑا کے سائڈ پہ نہیں، مذاق اڑانا نہیں ہم نے. مذاق اڑانا تو حرام ہے، یہ مذاق نہیں ہم اڑا رہے ہوتے. ہاں، مزاح کے انداز میں، اینٹی وینم کے انداز میں، الزامی جواب کے انداز میں کسی کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. تو لیکن بڑی ذمہ داری سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے. تو یہ چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ میری بات نہ کسی کی بات، یہ حرکت آپ نے نہیں کرنی. گائیڈ لائن نمبر 7، جب بھی آپ کلپ بنائیں تو ایک دفعہ اسے خود بھی دیکھ لیا کریں یہ کیا تحفہ آپ مارکیٹ میں پھینکنے لگے ہیں. لوگ خود بھی نہیں دیکھتے، نہ اس کا سٹارٹ دیکھتے ہیں، نہ اینڈ دیکھتے ہیں، نہ تھمبنیل کے اوپر جو عنوان بنایا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. بھئی کرنے کیا چاہ رہے ہو؟
تو ایک بار اسے دیکھ لیا کریں کہ کوئی بات سٹارٹ ہوئی ہے، کوئی اینڈ ہوئی ہے. بعض اوقات لوگوں کو عادت ہوتی ہے بیچ میں سے بات کاٹنے کی. وہ کہتے ہیں ہم کٹنگ کر کے نا ذرا کلپ کو مختصر کریں. وہ مختصر کرتے کرتے اصل بات ہی بیچ میں سے کٹ جاتی ہے. اور وہ جو ایک کانٹے کی بات ہے، جب آپ نے وہ کاٹ دی، چاہے آپ پورا کلپ بھی اپلوڈ کریں، وہ کسی کام کا نہیں. لہذا آپ نے پوری دیانتداری کے ساتھ اس کو دیکھنا ہے کہ یہ ٹاپک کنکلوڈ ہو رہا ہے، سٹارٹ ہو اینڈ ہو. ہاں تو وہ کمال کا کام ہوا ہے. تو آپ نے اس چیز کو، کلپ کو خود بھی دیکھنا ہے کہ کانٹیکسٹ کے ساتھ ہو، وہ بات پوری کی پوری کنوے ہو رہی ہو کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، اور اسی کو آپ نے ٹائٹل میں بنانا ہے. بعض اوقات اتنا بےہودہ اس کا ٹائٹل بنا دیتے ہیں، اتنا بڑا عجیب قسم کا کہ لوگ اسے کلک مارے اور بیچ میں وہ بات ہوتی کوئی نہیں. یہ بھی ہوتا ہے. انجینئر صاحب اور مولانا طارق جمیل کا مناظرہ، نہ انجینئر صاحب نو پتا نہ طارق جمیل صاحب نو پتا، عمدہ روے مناظرہ. گائیڈ لائن نمبر 8 آخری، وہ ہے مونیٹائزیشن پالیسی کے حوالے سے، جو میں سٹارٹ میں تفصیل سے بول چکا. کنکلوژن اس کا یہ ہے، نمبر 1، آپ نے جو ویڈیوز کے درمیان جو ویڈیو ایڈ چلتے ہیں اس کو ٹک نہیں کرنا، اس کو ان چیک رکھنا ہے، تاکہ سٹارٹ میں جو چلتا ہے وہ بھی جب ہوگا چلے گا، ادروائز نہیں وہ چلے، اس کے بعد کوئی اس طرح کی چیز سامنے نہ آئے، کیونکہ وہ انہوں نے اب پابندی لازمی کر دی ہے. اور دوسری چیز، آپ نے ہر ویڈیو کے نیچے نوٹ میں، ڈسکرپشن کے اندر بھی اور کامنٹس میں بھی ڈال کے پن کرنا ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کے اوپر کوئی ویڈیو ایڈ سٹارٹ میں دیکھیں تو یہ یوٹیوب کی اس پالیسی کی وجہ سے ہے جو نومبر 2023 میں لانچ ہوئی ہے. اور یہ انگریزی اگر آپ کو نہیں لکھنی آ رہی تو آپ ہماری جو قرآن کلاس نمبر 163 ہم نے کل اپلوڈ کی ہے کمپلیٹ لیکچر چینل کے اوپر، اس کے نیچے یہ ورڈنگ لکھے ہوئے ہوں گے. اور ایون یہ جو آج ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے یہ بھی اسی ایک مصیبت میں گھرے گی ظاہر ہے ویڈیو. اس کے نیچے یعنی ہم اس کے نیچے بھی وہ کامنٹس کر کے اسے پن کر دیں گے، تاکہ اگر آپ نے کاپی پیسٹ کرنے ہیں وہ آپ کر کے لگا دیں.